زینوفوبیا. میں ابھی سلائڈ سے بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن ایکسٹمپور میں کچھ اس پہ کہنا چاہتا ہوں ویری بریفلی کہ زینوفوبیا بیسیکلی ریزنٹمنٹ، ہیٹریڈ اور انوائنس ہوتی ہے کسی خاص طبقے کی کسی طبقے کے خلاف. پرٹیکولرلی امیگرینٹس کے حوالے سے ہے کہ جو ویسٹ میں امیگرینٹ جاتے ہیں یا جا چکے ہیں، کہ جیسے یورپ کی بات ہے، اس میں افریقہ سے گئے، ایشیا سے گئے اور دنیا سے بھی لوگ گئے. اب وہاں کے جو اوریجنل انہیبیٹنٹس ہیں وہاں کے، سپوز فرانس میں گئے تو فرینچ دیکھتے ہیں کہ وہ نفرت کا اظہار کریں کہ امیگرینٹس کے خلاف کہ ہمارے ملک میں کیوں آ گئے، اور پرٹیکولرلی 2-3 وجوہات سے نفرت کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ جب سے یورپ کی اکانومی خراب ہوئی ہے تو انہیں آؤٹ سائڈر برے لگنے شروع ہو گئے کہ ہمارے جاب گریب کر گئے یہ. پھر ان کی جو کلچرل ویلیوز، ان کے ڈریس کوڈ، ایٹنگ ہیبٹس ساری پوری کمپیٹیبل نہیں ہوتی ان کے ساتھ، تو یہ بھی ایک ایریا ہوتا ہے ہیٹریڈ کا یا ریزنٹمنٹ کا. جب اکانومی زیادہ خراب ہوئی تو انہوں نے پھر کہنا شروع کر دیا گو بیک. یہ جنریشن آئیڈینٹی فرانس کی، اس کی بیس یہی ہے، اس کو کہتے ہیں پاپولزم. یعنی وہ پھر ان میں نیشنلزم ابھرا اور جو دوسری نیشنز کے لوگ تھے یا کنٹریز کے لوگ تھے ان کے خلاف نفرت بڑھی. یہ نفرت اب زیادہ بڑھی ہے، لیکن آج سے 50 سال پہلے نہیں تھی. کیوں؟ اس وقت یورپ دنیا کا سب سے بڑا انڈسٹریل سیٹ اپ رکھتا تھا. یہاں سے مینوفیکچر گڈس دنیا میں فروخت ہوتی تھیں اور انہیں لیبر چاہیے تھی، اور انہوں نے خود انوائٹ کیا. یورپ میں خاص طور پر افریقہ سے لوگ گئے، ایشیا سے گئے، اور انہوں نے ان کی انڈسٹریز کو چلایا. they were short of لیبر. لیکن 1990 کے بعد ایک بہت بڑا چینج آتا ہے، چائنا فینومینن. چائنا نے دنیا کی ساری انویسٹمنٹ کھینچ لی. یہی یورپ کی کمپنیز وہاں سے نکل گئیں in search of cheap labor which was there in China and subsequently in India and now in Vietnam. تو جب کمپنیاں they left the Europe تو پھر جو یورپین تھے وہ جاب لیس ہو گئے. اب جب جاب لیس ہوئے تو ان کو امیگرینٹس برے لگنے شروع ہوئے کہ اگر ان کو نکال دیا جائے تو ان کے جاب ہمارے ہاتھ میں آ جائیں گے. یہ چیزیں، یہی فنومینا اگر آپ دیکھیں ٹو لیسر ڈگری یہ نفرت ہم روہنگیا کے مسلمانوں کے خلاف دیکھتے ہیں. بدھسٹ نے کیا سوچا، یعنی 200 سال سے وہ لوگ رہ رہے ہیں وہاں، برٹش دور میں وہاں وہ سیٹل ہوئے برما میں. اب ان کو آ گیا کہ یہ چونکہ وہاں تو 90% بدھسٹ ہیں برما میں، اگر یہ یہاں نہ ہوں، if they go back to their original countries سے انڈیا اور بنگلہ دیش، ان کی زمینیں ہمارے پاس آ جائیں گی، ان کے جاب ہمارے پاس آ جائیں گی. تو یہ ایک بہت نیرو مائنڈڈنیس میں چلے گئے اینڈ دے کیریڈ آؤٹ اے ویری اگریسو آن سلاٹ، اور ان پر ہینس کرائم کمٹ کیے اور سب کو نکال دیا. یعنی یہ انسان اس قدر وہ سیلفش ہے کہ وہ پھر ساری جو بھی دنیا کے مورل اور ایتھیکل سٹینڈرڈز ہیں ان سب کو بائی پاس کر لیتا ہے. یعنی پیسہ اور اکانومی ایسی چیز ہے. پھر اسی طرح اسلامو فوبیا جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہیٹریڈ ریزنٹمنٹ اگر مسلمانوں کے خلاف، اب مسلمانوں کے خلاف زینوفوبک سینٹیمنٹس تو ہیں آل امیگرینٹس، لیکن اسلامو فوبیا مینز ریزنٹمنٹ، ہیٹریڈ اور اینگر اگینسٹ دا مسلم. اب ان کے وہ ملٹیپلائی ہو جاتی. ملٹیپلائی اس لیے کہ مثال کے طور پر افریقہ سے کئی ملکوں سے گئے لوگ یورپ میں تو دے ور کرسچن بائی ریلیجن، اور ان کی کئی ہیبٹس بھی ان سے ملتی ہیں. لیکن مسلمانوں کا یہ ہوا کہ ان کے بارے میں کچھ ان کے اور نظریات ہیں. مثال کے طور وہ کہتے ہیں یہ ملیٹنٹ ہیں. پرٹیکولرلی 9/11 کا انسیڈنٹ ہوا، ساری دنیا میں پھیلایا گیا کہ یہ القاعدہ نے کیا ہے. پھر آپ دیکھیں مسلمانوں کے خلاف یہ ہیٹریڈ کا انداز ہم نے کرائسٹ چرچ نیوزی لینڈ میں دیکھا. پھر ان کی کلچرل ویریئنس کہ یہ ان کی ساری کلچرل ویلیوز جو ہیں ان کے 180 ڈگری پر کلیش کرتی ہیں. مثال کے طور پر وہ گے ہیں، وہ LGBT اور کیپٹل پنشمنٹ انہوں نے ختم کر دیا، وہ لیکر پسند کرتے ہیں، ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ کو وہ کوئی پرابلم نہیں سمجھتے. وہاں ریکارڈڈ میرج کا کانسیپٹ ختم ہو رہا ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ. اب یہ چیزیں 180 ڈگری کلیش کرتی ہیں ود اسلامک فلسفی. اب ہیٹریڈ میں اضافہ ہوا ان کی کلچرل ڈفرینسز کی وجہ سے، یا ویل کا کانسیپٹ ہے مسلمانوں میں. تیسری بات یہ کہ لیک ان ٹیکنالوجی. اچھا یہ بیکورڈ بھی ہے.
اب جیسے کہتے ہیں کہ جو آدمی دنیا میں کمزور ہو دولت کے حوالے سے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے، یا اپنی معاشرتی سٹیٹس جو ہوتا ہے اس کے حوالے سے، تو لوگ اس کو پسند نہیں کرتے۔ تو مسلمانوں میں ایک تو یہ چیزیں ہو گئیں، پلس یہ اس وقت بیکورڈ ترین کمیونٹی ہے انٹرنیشنلی۔ یہ ایجوکیشن میں بہت بیکورڈ ہیں، ٹیکنالوجی میں بیکورڈ ہیں، اور ویسٹ کے مقابلے میں یہ ایک بیگنگ باؤل لیے پھرتے ہیں ہر لحاظ سے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے، پیسے کے لحاظ سے۔ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک پر انہی کا کنٹرول ہے۔ اگر ایسٹ سے کوئی امرج ہو رہی ہے نیشن، تو وہ چائنا امرج کر رہا ہے، تو چائنا کے ساتھ وہ کمپیٹ کریں۔ لیکن مسلم ورلڈ سے 57 کنٹریز ہیں او آئی سی کے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان کا ایک ہی مسئلہ ہے، فلسطین یا القدس، اس کے حوالے سے یہ آواز بھی اٹھانے کے قابل نہیں رہے۔ اب یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری ان کی ویکنیسز کا اظہار ہے۔ دے آر ناٹ یونائٹیڈ امنگ دیم سیلوز۔ مثال کے طور پر ان کے اپنے جھگڑے ہوئے ہیں، تو انسٹیڈ آف ریزالونگ دیم سیلوز، یہ بلکہ دیور ایٹ ڈیگرز ڈران۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، یمن میں پراکسی وار ہوئی، ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان، سیریا میں ہوئی، یا افغانستان میں اتنا عرصہ رہی، یا افغانستان اور ایران کی 10 سالہ جنگ ہوئی 79 سے 89 تک۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ they were totally unable to resolve it at their own level۔ یعنی کوئی ان میں ایسی چیز ہمیں انٹرنیشنلی نظر نہیں آتی جس پر یہ پرائیڈ حاصل کر سکیں، یا جتنا بڑا یہ ادارہ تھا او آئی سی کا، اگر یہ ٹیکنالوجی میں امہ کی کوہیجن کے کانسیپٹ میں سالیڈیرٹی ہوتی، they would have even claimed I mean a part of the Security Council۔ یہ بہت بڑی طاقت تھی، یہ اگر بن جاتے ٹیکنالوجی میں، جس طرح پاکستان میں یہ واحد اسلامک کنٹری ہے جو اٹامک پاور ہے، لیکن اکانومی میں ہم کمزور رہ گئے۔ ایک ایریا میں ملٹری سیٹ اپ میں ہماری اسٹرینگتھ اسٹیبلش ہے ورلڈ میں، لیکن اور ایریاز میں ایجوکیشن، ٹیکنالوجی، یا مڈل ایسٹ ہے، آپ دیکھیں آئل میں تو رچ ہے، لیکن لٹریسی میں، ٹیکنالوجی میں دے آر ایکسٹریملی بیکورڈ، اینڈ دے آر ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ آن دا ویسٹ۔ ساری ویپنری وہیں سے خریدتے ہیں، اور یہ جتنے پیٹرو ڈالر ہیں، دوز آر بینگ اسپینٹ آن بائنگ دیز ویپنز آف دا ویسٹ، اور ویسٹ کو چلا رہے ہیں۔ ان کی انڈسٹری بیسیکلی انہی کی وجہ سے چل رہی ہے، لیکن دے آر ناٹ انویسٹنگ ان لٹریسی ان ٹیکنالوجی۔ کہیں مڈل ایسٹ میں کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جو اس کو ہم کہہ سکیں کہ دے آر ایٹ پار، اور دے آر ٹاپ سے 50 یونیورسٹیز آف دا ورلڈ اس میں، کیونکہ دس ناٹ دیئر فوکس۔ اب ہم آتے ہیں ذرا سلائیڈ سے، ایک کوشچن اس کو ہم نے ایسے کی شکل میں بنایا ہے کہ اگر کوشچن ہے وائی دیر آر xenophobic sentiments in the West against the immigrants, do you think these immigrants are really a threat to the Western cultural identity, or why the populism is on the rise in the West؟ جیسے میں نے بتایا کہ فرانس میں جنریشن آئیڈینٹی ہے، ٹو لیس ڈگری اٹ از دیئر ان یو کے، اٹ از دیئر ان اٹلی ایز ویل۔ اس پر ہم نے بلڈ اپ کیا ہے، اکارڈنگلی ہم نے تھیسس اسٹیٹمنٹ بنائی ہے۔ تھیسس اسٹیٹمنٹ کیا ہے، جو ہمارا جواب ہے وہ اس کی بیس پر ہوگا۔ یہ وہ فاؤنڈیشن سٹون ہے جس کی بیس پر ہم ایسے کو بلڈ اپ کرنا ہوتا ہے۔ تو ریزنٹمنٹ اگینسٹ دا امیگرینٹس از آن دا انکریز ان دا ویسٹرن کنٹریز، پارشلی on account of their declining economies and partially due to the ever increasing incoming of the immigrant, plus the cultural variance attached to the immigrants. However, difference of culture values is not a threat to Western cultural identity۔ یہ جو آخری لائن ہم نے کہی تھریٹ نہیں ہے، اس کو ہم ثابت کرنا ہے کہ ان کی تعداد اتنی نہیں ہے کہ یہ اس ملک کی کلچر پر ایسا امپیکٹ کریٹ کر سکیں کہ اوور پاور کر جائیں، کیونکہ کوئی بھی فارن کلچر کے لوگ اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں کریٹ کر سکتے کسی دوسرے ملک میں if their number is less than 25%۔ And it is on record that all the immigrants in every country in the western part of the world, I mean the Europe and America, the immigrants are less than 25%، and same is true about the Muslims۔ تو لہذا یہ کوئی تھریٹ نہیں ہے۔ تو جب ان کی تعداد اتنی کم ہے تو پری ڈومیننٹ کلچر ویسٹرن ہی ہے، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر آپ امریکہ میں جائیں یا ویسٹ میں جائیں تو کہتے ہیں دے آر دا میلٹنگ پاٹ۔ یہ لوگ اپنی ویلیوز لے کے جاتے ہیں، بٹ آفٹر سم ٹائم یہ ویسے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو ان کی نیکسٹ جنریشن پیدا ہوتی ہے، دے اسٹارٹ بیہیونگ دا وے دا اوریجنل انہیبیٹنٹس آف دا ویسٹ۔ اسی طرح کی ان کی لینگویج بدل جاتی ہے، ان کے ڈریس کوڈ چینج ہو جاتے ہیں، ایون ان کی ایٹنگ ہیبٹس میں ڈفرینس آ جاتا ہے، اور اتنے ہمیں مختلف نہیں لگتے۔
تو لہذا ہم نے ایسے کو یوں کہا کہ یہ تھریٹ نہیں ہے. اگر وہ فیل کرتے ہیں کہ یہ جو امیگرینٹس آئے ہیں تو یہ ہمارے لیے کلچرل تھریٹ ہے، ہم ثابت کرتے ہیں کہ ان کے لیے کلچرل تھریٹ نہیں ہے. آج تک نہیں کو دیکھا گیا کہ ویسٹرن کنٹری کوئی ایسا ہو یا امریکہ ایسا ہو کہ جہاں ہم دیکھیں اسلامائزیشن شروع ہو گئی. بلکہ کئی ہیں جو مسلم ہیں لیکن ان کے ڈریس کوڈ انہوں نے ان کا میوزک چینج ہو گیا، ان کی جین، ان کی ایٹنگ ہیبٹس. خود ایون اپنے ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں میک ڈونلڈ، KFC، کوکا کولا یا راک میوزک، یہ تو ہمارے اپنے ملکوں میں پھیلتا جا رہا ہے. تو اس لیے جیسے کہتے ہیں زمانہ کیا ہے، یہ تو غالب قوموں کا طریقہ زندگی ہوتا ہے. تو غالب قومیں تو وہ ہیں، تو لہذا ان کے ذہن میں اگر خواب ہے تو خواب انفاؤنڈڈ ہے، بیس لیس ہے. یہ ہے انداز ہمارا لاجیکل ایسے کو بلڈ اپ کرنے کا. پوائنٹ آتا ہے وائی پیپل لیو فار دا ویسٹرن نیشن، اس لیے آن دا اکنامک گراؤنڈ. جس سے بھی آپ پوچھیں کیوں جا رہا ہے ویسٹ کی طرف، دیٹ از دا ریزن از دا اکنامک گراؤنڈ، کہ جاب کے لیے. کاز آف زینوفوبک سینٹیمنٹ سارا میں نے چائنا فینومینل اور اکانومی آپ سے ڈسکس کر لی کہ جب سے ان کی اکانومی خراب ہوئی ہے اس وقت سے وہ امیگرینٹس کے خلاف ہیں. بے شمار پھر اس میں ہم نے ایگزامپل دے دی ہیں. پھر یہ ہے کہ دا گریوٹی آف دا پرابلم ان دا ایئرز اہیڈ اینڈ دا ریمیڈی ایز ریگارڈ امیگرینٹس ہو آر ان ہائی نمبر ایٹ سم پلیسز اینڈ پریفر ٹو کیپ دیئر کلچر آئیڈینٹیٹیز انٹیکٹ آر ان نو وے اے تھریٹ ٹو امیرکا اور دا ویسٹ ٹل دا رول آف لا اینڈ سوشو اکنامک جسٹس از دیئر. جب آپ دیکھیں ویسٹ میں چلے جائیں تو سب سے زیادہ پرومیننٹ چیز آپ کو رول آف لا لگتا ہے. تو یہاں قانون کی حکمرانی ہے. تو جب قانون کی حکمرانی ہے، قانون کی حکمرانی کہتے ہیں کہ سب کے رائٹس پروٹیکٹڈ ہیں، تو آپ کو کسی مسلمان سے یا کسی نان نیشنل سے کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کا اپنا قانون ہے. اس میں قانون میں کیا ہے کہ ریلیجن کی آزادی ہے. مسلمز ہیں they can go to their mosque and they can offer their prayers whenever they like and whatever the way they like. اسی طرح اگر جیوز ہیں تو they are free. the ہندو ہیں they can free to go to their temple. تو سب کو آزادی ہے، کوئی کسی کو انٹرفیئر نہیں کرتا اور کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو اس کو کہتے ہیں رول آف لا. تو لہذا امیگرینٹ سے ڈر اور خوف کس بات کا؟ تو اس سیٹ اپ میں کیسے جیا جائے؟ The best way out is that the Westerners may reform their Western identity, accepting their civilization as unique, but not universal, and cooperating to maintain the multi-civilizational character of the global environment. تو ویسٹ اگر یہ ریزنٹمنٹ کر کے جینے کا انداز درست نہیں ہے، وہ اپنی ویلیوز پر پرائڈ لے سکتے ہیں اور اس پر فرم رہ سکتے ہیں، لیکن اپنی ویلیوز کو زبردستی امپوز کرنے کا انہیں کوئی رائٹ نہیں ہے. نہ ان کا قانون اجازت دیتا ہے اور نہ ہی اخلاقیات اجازت دیتی ہے کہ یو اسٹارٹ امپوزنگ یور ویلیوز آن ادر. پریچنگ کی آپ کو آزادی ہے. تو اصل میں پیس دنیا میں اس وقت ہوگا جب دنیا ایک دوسرے کے بلیف کو ریسپیکٹ دے اور میوچل کو ایگزسٹنس اور ملٹی سیولائزیشنل کریکٹر اینڈ ملٹی ریلیجس کریکٹر گلو میں پریویل کرے. So this is the way how to live, in harmony, by keeping your belief intact and allowing other people to keep their beliefs intact. This is the only way forward.